بسم اللہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احترام معزز سامعین، آج ہم سورۃ المائدہ کا خلاصہ سمجھیں گے۔ مائدہ کے عربی میں جو لفظ ہے المائدہ، اس کا اردو میں ترجمہ دسترخوان کہتے ہیں۔ گزشتہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں گھریلو زندگی کے احکام پر جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی۔ اب اس میں دسترخوان پر مراد یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں پر کون سی چیزیں حلال ہیں، حرام ہیں، انسان کو کس طریقے سے اپنا کھان پان رکھنا چاہیے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ دیکھیں گے انسانی زندگی کا رخ اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب اس کا زندگی کا لائف اسٹائل، اس کا فوڈ بہتر ہو۔ یہاں پر جو حلال چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاقی کیفیت اچھی رہتی ہے۔ یہاں ڈاکٹری لائن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کھانے سے جسم میں یہ نقصان ہوگا، یہ کھانے سے جسم میں یہ فائدہ ہوگا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو چیزیں اللہ نے اسلام میں حلال کی ہیں اس کا اخلاقی اعتبار سے فائدہ ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں اخلاقی اعتبار سے ان چیزوں کو نقصان ہے، جس کو انسان کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، جو اسلام کے جو شعائر ہیں اس کی بے حرمتی نہ کی جائے اور نہ شہر حرام کو حلال کیا جائے۔ جو محترم مہینے ہیں، جو باعزت مہینے ہیں، اس میں ایک حکم مسلمانوں کو یہ دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے شعائر ہیں، صفا مروہ ہے، بیت اللہ ہے، حج کے وہ تمام کے تمام جو ارکان جہاں حاجی ادا کرتے ہیں، وہاں کے لیے ایک حکم یہ دیا ہے کہ آپ اس کی پاسبانی کریں، حفاظت کریں اور اس کو محترم رہنے دیں، بے عزتی نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو جانور حاجی لے کے آتے تھے اس زمانے میں، اس جانور کے ساتھ میں بھی اچھا اور بہتر سلوک کریں۔ وہ سارے کام نہ ہو جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے۔ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، یہ حکم بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب آپ حج سے فارغ ہو جاؤ، احرام کھولو، تب آپ شکار کر سکتے ہو۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ حاجی ہوتے تھے، حالت احرام میں بھی شکار کرتے تھے، تو شکار منع کیا گیا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، زندگی میں کبھی بھی نیک کاموں پر جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں پر ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ جہاں گناہ کا کام ہے وہاں انسان ایک دوسرے کی اعانت نہ کرے۔ پرانے زمانے میں بھی اور خاص کر آج میں اس کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دوستی، اگر دوست غلط ہے تو وہ دوست کی غلطی پر سپورٹ کرتا ہے، باپ بیٹے کی غلطی پر سپورٹ کرتا ہے جبکہ وہ غلط راہ پر ہے۔ تو یہاں اللہ کا ایک حکم یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ غلط روش پر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک چیز بتائی ہے کہ انسان جب کوئی صحیح کام کرتا ہے تو اس کا قیامت تک جو صحیح کام ہو رہا ہے اس کے نام اعمال میں آتا ہے۔ انسان نے جو برا کام ایجاد کیا، قیامت تک جو برے کام ہوں گے اس کے نام اعمال میں ہوں گے۔ جیسے ایک قبر کا بنانے کا مسئلہ ہی دیکھیں، یہ کسی نبی کی سنت نہیں ہے کہ قبر کی ایجاد اگر ہمیں پوچھی جائے کہ قبر کس نے ایجاد کی تھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔
اس کا بھی تفصیل واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ قبر کی ایجاد دراصل ایک کوے کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم کا جو دو بیٹے تھے حابیل و قابیل، ایک نے اپنے بڑے بھائی کو، جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو میت پڑی ہوئی تھی سامنے، اب پریشان تھا کہ اس بھائی کی میت کو کروں گا کیا آخر۔ اس میں دیکھا کہ ایک کوا جو ہے، ایک اور کوا مرا ہوا تھا، اس نے اپنی چونچ سے ایک گڑھا کھودا اور چونچ سے جو ہے وہ ڈھکیل کر کے اپنے اس کوے کو دفن کر کے نکل گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اتنا زیادہ ہوں کہ میں تو اس کوے سے بھی زیادہ جو ہے وہ میری حالت نہیں کہ میں اس چیز کو سمجھ سکوں۔ اس نے اس کوے کی حالت کو دیکھ کر کے خود اس نے گڑھا کھودا اور جو ہے اپنے بھائی حابیل کو اس نے جو ہے وہ دفن کر دیا۔ تو یہ وہاں سے وہ سنت شروع ہو گئی حضرت آدم کے بیٹے سے۔ تو حدیث یہ کہتی ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثلھا من عمل بھا وعمل الی یوم القیامہ۔ جس نے کوئی نیا طریقہ، اچھا طریقہ ایجاد کیا تو جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک عمل کرتے رہیں گے، سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا، جس نے کوئی ایک ایسا برا طریقہ ایجاد کر دیا تو جو لوگ اس برے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک عمل کرتے رہیں گے، سب کے گناہ کا جو ہے وہ برڈن اس کے سر کے اوپر آتا ہی رہے گا۔ انسان سوچتا ہے میں نے اکیلا برا کیا ہے، مجھے ایک گناہ مل جائے گا، نہیں، جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے اور قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا، وہ سارا کے سارا اس کا خسران اور اس کا گھاٹا اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کے لیے آج دیکھیں شادی کی رسمیں ہیں، منگنیوں کی رسمیں ہیں، چلے اور چٹیوں کی رسمیں ہیں، عجیب عجیب انسان پوری رسومات کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تو بس ایک مرتبہ کیا ہے۔ انہیں دیکھ کر کے جتنے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، خاندان در خاندان، نسل در نسل، وہ سب کا گناہ جس نے شروعات کی ہے ان کے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ مدد کریں اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ پر حرام کر دیا گیا ہے خون، کسی بھی قسم کا خون حلال نہیں ہے، چاہے وہ حلال جانور کا خون ہو، چاہے حرام جانور کا ہو، چاہے وہ انسانوں کا ہو یا کسی کا بھی ہو۔ خون ایک ناپاک شے ہے، ایک ناپاک چیز ہے، وہ کبھی بھی حلال نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں ہی کتنی ساری قومیں وہ ہیں جو خون کو کھاتی ہیں، کھاتے نہیں کھاتے ہیں، مگر اسلام والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی کہ خون حرام، مردار حرام، مرا ہوا کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں کھائی جا سکتی۔ جانور مر گیا، اب اس کو جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے، مرغی مری ہوئی ہے اسی پنجرے میں اور انسان ذبح کر رہا ہے، مردار حرام۔ اس کے لیے بہت احتیاط اس وقت کرنا چاہیے جب ہم لوگ آرڈرز دیتے ہیں شادی میں 500 کلو چکن، 1000 کلو چکن، کوئی یقین اس بات پہ نہیں ہوتا ہے کہ 1000 مرغیاں پوری کی پوری زندگی کٹی ہوئی ہو۔ اگر اس میں 2-4 مرغیاں مری ہوئی اگر مل گئی تو سارا کا سارا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ حرام گوشت اس میں کون سا ہے۔ اور پھر وہ ذبح کا مسئلہ الگ ہے، آدمی بعض مرتبہ ذبح کرتے ہی جانور کو مردار مردہ جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ گردن جو ہے ذبح کرنا پتہ نہیں تھا، اتنے زور سے گردن مار دیا جانور کی کہ گردن الگ ہوگی، جانور حرام ہو گیا۔ طریقہ ہے کہ 3 چیزیں کٹنی چاہیے، جو 2 زندگی کی شہ رگ ہے وہ کٹنی چاہیے اور نالی جو ہے وہ کٹنا چاہیے، مگر یہ کہ انسان نے جو ہے وہ بڑی طاقت سے لگا دیا اور گردن الگ ہو گئی، اب جانور حرام ہو گیا، کسی بھی قسم کا جانور ہو۔ جب وہ مر گیا ہے اب وہ کھایا نہیں جا سکتا، وہ حرام ہو گیا۔ مردار اس امت کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے، سوائے مچھلی کے، اس کے مسئلے الگ ہیں۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے اور اس کی حرمت سارے لوگوں کو پتہ ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو یہ پتہ ہوگی۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے غیر کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ صرف اور صرف جانور جو ذبح ہوگا اس زمین پر وہ صرف اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا۔ نیت اگر میں کرتا ہوں ذبح کرتے وقت میں کہ یہ میرا جانور رسول پاک کے لیے میں کر رہا ہوں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں، جانور حلال نہیں ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر جتنے جو ملا حضرات جو مندر پہ بھی کاٹتے ہیں نا، تو اکثر غیر حضرات بھی ان سے جو ہے ذبح کرواتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر پڑھ کے کاٹتے ہیں، تو کیا جانور حلال ہوگا کیا؟ اس لیے کہ کاٹا جا رہا ہے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، کسی نبی کے نام پر، کسی رسول کے نام پر، کسی ولی اور پیر اور فقیر کے نام پر کوئی جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ جو ذبح ہوگا خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ ذبح ہوگا تو حلال ہے۔ اللہ کے علاوہ کے نام پہ انسان اگر ذبح کرتا ہے وہ جانور، قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ حرام ہے۔ پھر ذبح کے کچھ طریقے ہیں جو حرام ہیں۔ والمنخنقہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ گردن ہی توڑ دیا جاتا تھا،
ایک جانور کی گردن کو اگر گھما دیا جائے تو وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو جانور اسی وقت جو ہے دم توڑ دیتا ہے۔ اب اس طریقے کا مرا ہوا جانور، چاہے اس کو اس طریقے سے مار دیا گیا یا تو جاتے جاتے دیوار پہ جو ہے پٹک گیا اور جو ہے اس کی گردن ٹوٹ گئی، مر گیا، حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ والموقوذہ، کسی جو ہے پتھر سے جو ہے اس کا سر کچیل دیا گیا ہو، کسی اور دھات جو ہے وہ اس کو مار دیا گیا اور وہ جو ہے مر گیا ہو، اب وہ حرام نہیں ہے۔ والمتردیہ، کہیں اونچی جگہ سے گر گیا ہے، اس کو پھینک دیا گیا ہو، حلال نہیں ہوگا۔ والنطیحہ، بعض مرتبہ جو ہے دیوی دیوتاؤں پہ چڑھانے کے لیے پیچھے سے جو ہے وہ وار کر دیتے تھے، اب وہ جانور بھی حلال نہیں، اس لیے کہ خون جب اندر کے اندر منجمد ہوگا تو پورے گوشت اور پوست میں جو ہے وہ سرایت کرے گا، اس طریقے کے جانور حلال نہیں ہے۔ اس کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ اس کے پیر باندھے جائیں، اونٹ ہے تو کھڑا کھڑا نہر کیا جائے، اس کا صرف لیفٹ پیر کو باندھا جائے تو 3 پیر سے بھاگ نہیں سکتا ہو، اب اس کو جو نہر کیا جائے، کھڑے کھڑے اس کو ذبح کیا جائے، اب وہ جب اس کا خون ختم ہو جائے گا خود بخود گر جائے گا۔ باقی جانوروں کے لیے یہ ہے کہ اس کے چاروں پیر باندھے جائیں، بکرے کے لیے کہ 3 پیر باندھے جائیں اور اس کا رائٹ والا جو ہینڈ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو پکڑا جائے، قبلے کی طرف رخ کیا جائے، پانی پلایا جائے، اس کے سامنے چاقو تیز نہ کی جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ لٹایا جائے۔ یہ ساری چیزوں کا احتیاط کرنے کے لیے حدیث پاک ہمیں تعلیم دیتی ہے، اب وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آتا ہے وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیں کہ ایک تو خدا کے علاوہ کہیں پر بھی انسان ذبح کرنا چاہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے بہت ساری چیزیں آج کل انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر کر رہا ہے جس کو فال گیری کہتے ہیں، فال گیری ہوتی ہے، کبھی ستاروں سے انسان کرتا ہے، کبھی سیاروں سے کرتا ہے، کبھی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے کرتا ہے، کبھی اماں ابا کے نام کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ میں ذکر کر دوں کہ کسی لڑکا لڑکی کا اگر نکاح بھی کرنا ہوتا ہے تو لڑکی کا باپ کسی ایسے پنڈت اور پیر اور فقیر اور جس کو کیا الفاظ کہیں گے ان کے پاس جا کر کے جو ہے اپنا فوٹو دیتا ہے، اور لڑکی وہ بھی کیا بولتا ہے، اس کا نام بتائیے، اس کی ماں کا نام بتائیے، وہ 2 منٹ کیا لکھے گا، کیا چیک کرے گا اس کو پتہ ہے، اور وہ بول دے گا کہ نکاح جائز ہے۔ ایسے نکاح ہم نے اتنے دیکھے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا اچھا ہے مگر 1 مہینے میں طلاق ہوئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ مگر آج کل دیکھیے فال گیری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بدشگونی، شگون لینا کہ اس سے کچھ ہوتا ہے، یا فلاں کو جو ہے جا کے پوچھتے ہیں حضرت وہ کیا کرنا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے، اماں ابا کے نام کے ذریعے، یہ ٹوٹل چیزیں جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام کر دی گئی ہیں۔ اور پھر کیوں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد یہ آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے آخری ایام کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ وہاں اللہ نے یوں فرمایا عرفات کے میدان میں، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بہت اہم آیت ہے یہ، الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، تم پہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور جو رسول کو بھیج کر قرآن کو اتار کر جو نعمتیں ہمیں پوری کرنی تھی وہ بھی ہم نے مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش بھی ہے۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد نیا کوئی آئٹم اسلام میں آنا باقی نہیں ہے، جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ جتنی انسانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، حلال حرام کرنے کے نہ کرنے کے سارے کام قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ اب چھوٹی موٹی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو فروعات میں ہیں، جو بعد میں جو ہے وہ نکلتی ہے اور اجتہاد کے ذریعے سے اس کو بتا دیا جاتا ہے، ورنہ دین تو 1400 سال پہلے اس قرآن کے ختم پر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مگر بہت سارے لوگ آج بھی شک میں ہیں، کوئی جو ہے صاحب اپنا بیان کر دیا کہ یوں ہے یوں ہے، لوگ سوچتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں بتا دوں، عاشورہ میں ایسا ہے صاحب، لوگوں کو کھلاؤ اور فلاں ہوگا، فلاں دن یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ دن یہ کرنے سے یہ، حتیٰ کہ آج کل ایک میسیجز بھی وہ چلتے ہیں، ایک جو ہے ایک آیت اتنی مرتبہ اتنے لاکھ بار پڑھو اور آگے بھیجتے رہو، وہ بھی پڑھتے رہو، ایسا ہوگا کہ فلسطین کا جو ہے وہ جنگ بند ہو جائے گی۔ اب لوگ پاگل کی طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دین جب کمپلیٹ ہوا، یہ نیا کہاں سے آیا؟ ہر دن کوئی نہ کوئی نیا کام نکال دیتا ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دین ہے، اور جو اصل دین ہے وہ قرآن کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے وہ ہے تو اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیجئے، قبول کیجئے، ورنہ اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، اس کو قبول کرنا کوئی ضروری نہیں۔ میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ آج کل ایک زمانے سے 100-200 سال کے پیریڈ میں ہم نے جو دیکھا ہے، خوابوں کا ایک بہت ٹرینڈ چل رہا ہے۔
خواب کا بہت بڑا ٹرین اسلام کے اندر ایک گھس گئی یہ چیز. جیسے مجھے ایک خواب گل گیا, حضور آ گئے اور انہوں نے یوں مجھے بتا دیا, میں اٹھ کے میرے مریدوں کو بولتا ہوں مجھے حضور کا خواب آیا ہے صاحب اور ایسا ہوگا, سارے لوگ پھیلا رہے ہیں اس کو, پھیلا رہے ہیں, حضرت کو تو چوتھے آسمان پہ چڑھا دیں. خواب ان کو آیا ہے صاحب, ہم کو لے کے کیا کرنا ہے, ہم نہیں مانتے صاحب, تو کیا گناہ ہوگا اس پہ؟ خواب کا معاملہ ان کے انفرادی, آیا نہیں آیا اس سے کچھ. اچھا حضور اب آ کے امت کو بتا دیں میرا یہ میسج امت کو پہنچاؤ, ان کو معلوم ہے کہ موبائل اور واٹس ایپ چل رہا ہے یہاں پہ. آپ بولتے ہیں کہ نہیں یہ پوری امت کو میسج, ارے جو میسیجز دینے تھے اللہ کے نبی کو دے دیا ہے انہوں نے. جو اللہ کو میسج امت کو اور اپنے بندوں کو دینا ہے وہ قرآن میں آ چکا ہے. اب کیا ضرورت ہے کسی میسج کی اور کسی, کچھ نہیں ہے. لوگ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ایسے خواب بیان کر کے اپنی بزرگیت جو ہے وہ بگاڑتے ہیں. ایک اصول ذہن میں رکھیں, جو دین کا کام آنا چاہیے, جو اسلام اترنا ہے وہ آلریڈی اللہ کے نبی پر کمپلیٹ ہو چکا ہے. قرآن کی آیتیں کہتی ہیں الیوم اکملت لکم, دین کمپلیٹ. ہاں چھوٹی موٹی باتیں, مثال کے طور پہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے صاحب, نماز کا مسئلہ ہے, قبلے کا مسئلہ ہے, ساری چیزیں وہ بھی قرآن میں, اس کو دیکھ کے علماء جو ہے رہبری کر دیں گے ایسا پڑھو, بس اتنا ہو سکتا ہے, ورنہ نیا کوئی دین کے اندر مسئلہ اور پیدا نہیں ہوگا. آگے دیکھیں, ایک شکار کا مسئلہ بتا دیا گیا. آج کل تو اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات بتا دی کہ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سوال کرتے تھے کہ کیا کیا حلال ہے ہمارے لیے, تو اللہ نے جواب دیا اے نبی آپ بتا دیجئے پاک چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے. کیا چیزیں حلال ہیں؟ پاکیزہ. پہلے یہ تھا کہ حلال چیزیں, حرام چیزیں کیا ہیں اور حلال کیا ہیں, اس کے بارے میں بڑی الجھنیں تھی. قرآن نے بہت پیارا انداز اختیار کیا, حرام کیا ہے وہ بتا دیا, حرام کیا ہے وہ بتا دیا. اب پتہ کیا چلا کہ جو حرام ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سب حلال ہے. حلال پہ ڈسکس نہیں کیا یہ حلال یہ حلال, حرام پہ ڈسکس کیا, تم اس سے بچو, باقی جو کر رہا ہے وہ سب حلال ہے. حرام سے بچنا ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اگر انسان شکار کے لیے اپنے کتے یا جو ہے بڑے بڑے پرندے پالتے تھے پہلے زمانے میں جو شکار کرتے ہیں, ان کو سکھایا ہوا کتا ہے, اور وہ اگر کوئی شکار کر کے لاتا ہے تو حلال ہے, کیونکہ وہ کھاتا نہیں اور وہ دانت نہیں گھساتا ہے, بلکہ اس کو معلوم ہے مجھے میرے مالک کو پہنچانا ہے. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے 3 جگہ پہ کتا پالنا جائز ہے. ایک تو گھر کی حفاظت کے لیے انسان پالے, اگر بڑا گھر ہے, سامان ہے, پیسے ہے اور حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے, تو انسان جو ہے اپنے دالان وغیرہ میں اس جگہ کتا رکھ سکتا ہے, اور تاکہ وہ بھو کے اس کی حفاظت کر سکے گھر کی, اس کی اجازت ہے. کھیت کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے. کھیت کے اندر جو ہے کھیتی ہے, رات میں عجیب عجیب جانور آتے ہیں اور فصل کو تباہ کرتے ہیں, کتا رہے گا تو کھیت کی حفاظت کر سکے گا. اور تیسرے, شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو شکار کھیلنے کا شوق ہے اور جانور پکڑنا ہے, کچھ پکڑنا ہے, تو کتے کو جو ہے وہ بول کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کتا جا کے اس جانور کو پکڑ کے صحیح سلامت لا کے اپنے مالک کو دیتا ہے. تو یہ سکھائے گئے جو کتے ہیں وہ اس کا جو ہے شکار جو پکڑ کے لاتا ہے یہ جائز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم جو چیز جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہوئی. کہ دیکھیں یہ تیمم کسی اور امت میں نہیں تھی, تیمم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. لمبا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھی, سفر چل رہا تھا اور یہ اپنی ضرورت کے لیے کہیں چلی گئی تھی, آنے میں لیٹ ہوا اور وہیں جہاں ضرورت گئی تھی وہاں ہار گم ہو گیا تھا حضرت عائشہ کا. وہ ہار تلاش کرتے رہی, اتنا دیر ہوا کہ نماز کا وقت ہونے لگ گیا اور پانی بھی نہیں تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے, صحابہ انتظار میں تھے. حضرت ابو بکر نے بیٹی کو چلایا بھی, جہاں جاتی ہو تم جو ہے اس طریقے کا کام کرتی ہو, کیونکہ 2 مرتبہ ہار گمایا, دونوں مرتبہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوئی ان کے لیے. تو فوراً یہ آیت نازل ہوتی ہے قرآن پاک کی کہ جب تم وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ, تمہیں کوئی بیماری ہو جائے, او عَلَىٰ سَفَرٍ, یا آپ کسی سفر پہ ہو, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, اگر پانی تمہیں نہ ملے وضو کرنے کے لیے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پاک مٹی سے تیمم کرو. کیسے کرنا ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, زمین پہ ہاتھ ماریے. ضروری یہ ہے کہ زمین کی مٹی ہو, جو اس کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ جلانے سے نہ جلے, ریت ہے جلانے سے جلے گی نہیں, مٹی ہے جلانے سے نہیں جلے گی, اس پہ ہاتھ مارنا ہے اور ہاتھ جھاڑنا ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, چہرے پر پھیرنا ہے, 2 بار ہاتھ مارنا ہے. وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ, دونوں ہاتھوں پہ جو ہے گھمانا, ختم ہو گیا. یہ ہو گیا تیمم. 2 ہی کام ہے, چہرے پہ گھمانا ہے, ہاتھ پہ. اگر انسان ناپاک بھی تھا
اور اس کو ضرورت تھی غسل کرنے کی، اور وہ اس جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ اس کو پانی ملنا میسر نہیں ہے، یا اگر پانی ہے اتنا ٹھنڈا ہے گرم کرنے کی جو ہے کوئی وہ نہیں کہ اگر اس کو اس ٹھنڈی میں نہائے گا جان جانے کا اندیشہ ہے، کوما میں جا سکتا ہے، اگر ٹھنڈا پانی سر پہ گرے تیمم کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس واقعے کے بعد پوری امت کو قیامت تک کے لیے دی کہ جہاں پر پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے سفر وغیرہ میں، تو وہاں تیمم سے جو ہے وہ وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس تیمم سے غسل کی بھی جو ہے وہ چیز ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اتنے پیارے رب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، ہاں ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر گزاری والا جذبہ آپ میں پیدا ہو اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک آخری بات بہت اہم ہے جو اس کو ذکر کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ گزشتہ مرتبہ تو یہاں پہ بتایا، سب لوگوں کو یاد ہے، اس لیے میں وہ دہرا نہیں رہا ہوں کہ کون سے جانور زمین کے حلال ہیں، کون سے جانور جو ہے وہ خشکی کے حلال ہیں، مجھے یاد ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پانی کے کون سے جانور حرام ہیں؟ یہاں اللہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں، وہ اس کی تفصیل بہت الگ ہے، مگر وقت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، مگر مختصر بتا دوں کہ زمین کے اوپر جو ہیں وہ کچھ جانور حلال ہیں، باقی سب حرام۔ حلال بکری ہے، گائے ہے اور بھینس ہے، اونٹ ہے، جو چیر پھاڑ کے نہیں کھاتے، جو شاکاری ہیں وہ حلال ہوتے ہیں۔ جو ماساری ہیں جن کے دانت انیاب ہیں، جیسے کتے کی طرح دانت ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، لومڑی ہے، یہ سب حرام ہیں اس لیے کہ وہ ماساری ہیں۔ ایسی زمین کے اندر بھی کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک تو زمین کا جو سور ہے اور زمین کا کتا ہے وہ حرام، باقی سب حلال ہے۔ ہوا کے اندر بھی 2 ہیں، ہوا کے اندر وہ ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، عقاب ہے، چیل ہے، گدھ ہے، وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ جو اپنی چونچ سے شکار کرتے ہیں ان کا کھانا حلال ہے۔ تو یہ جانوروں کی قسمیں ہوئی۔ آخری جو مسئلہ ہے وہ ہے شراب کی حرمت کے بارے میں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی اور اس کے بعد سورۃ النساء میں بھی شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی حرمت بتا دی تھی، مگر یہ سورۃ المائدہ میں، کیونکہ یہ اسلام کی آخری اترنے والی صورتوں میں سے، شراب کے بارے میں انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، والمیسر والانصاب، نشے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سٹے بازی، اور جوا، والازلام، جو جس طریقے کے جو کسینو وغیرہ جس کو بول سکتے ہیں ہم، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے ضرور بچنا چاہیے تاکہ انسان کی زندگی کامیاب ہو سکے۔ اب دیکھیں شراب کے بارے میں یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ شرابی پیتے تھے، عام سا رواج تھا۔ پہلے یہ آیت بھی گزری ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب انسان شراب پیے تو نماز کے قریب نہ آئے، لیکن قرآن کے اندر وہ آیت آج بھی ہے، مگر آج وہ حکم نہیں کہ انسان جو ہے وہ شراب نماز کے ٹائم نہیں پیے تو باقی ٹائم پیے۔ یہ آیت آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دی۔ اب کتنی حرمت ہے وہ جو ہے حدیث کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے میں گرفتار ہو کے آتا تھا اس کو جوتے لاتے گھسے سے مار دیا جاتا تھا، جو انسان شراب پیتا تھا۔ پہلے زمانے میں بھی یہ بات ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے مارنے کا رواج ہوا، جو آدمی شراب پیتا ہے اس کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے، چمڑے کے کوڑے۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ پھر بھی مانتے نہیں تھے، 40 کوڑے مار کھاتے تھے مگر پھر بھی پیتے تھے، انہوں نے 80 کوڑے کیا اس کو۔ تو شرابی کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ آج کل تو اسلامی حکومت ہے بھی نہیں کہ جو ہے انسان جو ہے کچھ اس سلسلے میں کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ دیکھیں کہ شراب کا حرمت، لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی، وشاربیہا، اس کے پینے والے پر بھی لعنت کی، وساقیہا، پینے والا، وبائیہا، اس کو بیچنے والے پر بھی لعنت، جو دکان دے رہا ہے بیچنے والے کو وغیرہ وغیرہ اس پر بھی لعنت، وعاصرہ، اور نچڑنے والا، اندر کام کرنے والے شراب کی دکان میں
اس پر بھی لعنت، معتصرہ لا کے ویٹر جو دیتا ہے اس پر بھی لعنت، وہ حاملھا اس کو کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، اپنی گاڑی ہے اس کا ٹم ٹم ہے، اس کے اندر شراب کی بوتلیں بھر کے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے، اس پر بھی لعنت، وہ محبولۃ الیہ جہاں پر لا کے دیا جا رہا ہے اس پر بھی حرمت، یعنی ایک شراب جہاں سے بننے سے لے کر کے پینے تک جتنے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں اس کے اندر سب کے سب جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس دسترخوان پہ کھانا نہ کھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دسترخوان پر کھانا نہ کھائیں جس دسترخوان پر شراب پی جاتی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو وہ برتنوں کو بھی حرام قرار دیا تھا جس برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی وہ پی جاتی تھی، بعد میں جو ہے وہ برتنوں کا معاملہ الگ کیا، مگر اس دسترخوان پر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آج ہوٹلز میں ہم دیکھیں، یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں خاص کر، ایک طرف ہم بیٹھے ہیں ایک طرف باہر بازو میں بیٹھے ہیں، وہاں شرابیں چل رہی ہیں، مگر آپ کو کھانا اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ شرابیوں کی یہاں جا کے کھا ہی رہے ہیں۔ اب وہ گلاس مشکوک ہے، وہ صحیح دھویا، شراب جو ہے وہ ناپاک ہے، شراب کپڑے پہ لگ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی، شراب جسم پہ لگ جائے تو جو ہے وہ جسم پاک نہیں ہوگا، غسل کرنا پڑے گا، وہ کپڑے کا دھونا ضروری ہے۔ اب اندازہ کریں وہ گلاسز جس میں شرابیں پی جاتی ہیں وہ ہمارے ٹیبل پہ جب لائی جائیں اور اس میں ہم پانی ڈال کے پی رہے ہیں تو بتائیے ہم کون سا حلال کھانا کھا رہے ہیں۔ اسے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ پیدا کر دے حرام ہے، ہر پینے والی چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ ہم شراب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھانگ پی لے جا کر کے، یا تو پھر جو ہے کیا کیا نام آتے ہیں نا وہ سب جو ہے وائن وغیرہ اگر پیے تو سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں۔ ایسا جو شربتوں بھی آج کل جو چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیگ لگ کر کے جو ہے ہم کو بوتلیں ملتی ہیں، وہ شراب ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور اس کو انسان سمجھتا ہے کہ نہیں یہ پی رہا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں، ہر وہ چیز جس کے پینے پہ انسان کو نشہ آئے وہ حرام ہے۔ شراب کے علاوہ کوئی بھی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ وَأَنَا أَنْهَا عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ الْخَمْرُ مَا خَامِرَ الْعَقْلِ، دوسری حضور نے تعریف یہ کی ایسی کوئی بھی چیز کھانا جس سے عقل جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ معاف ہو جائے انسان کی، جس میں گٹکا بھی آ گیا، تمباکو بھی آ گیا، افیم بھی آ گیا، گانجا بھی آ گیا، ڈرگس بھی آ گیا، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ابھی جیسے آپ کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے عادت ہو گئی تو انسان کو تو چکر نہیں آ رہی ہے، مگر وہ کسی ایک عورت کو کھلا کے دیکھیے، کسی بچے کو کھلائیے، وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہر نشے والی چیز حرام ہے، تو یہ نہیں بالکل بھی کھائی جا سکتی۔ تیسرا اصول حضور نے یہ بتایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا بہت زیادہ کھانے پہ نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ جس کا بہت زیادہ 1 پاؤ کلو تمباکو کھانے پہ اگر کسی کو نشہ آتا ہے تو اس کا جو ہے وہ 100 گرام کھانا بھی حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا، حرام کا لفظ ہے۔ جس ما اسکر الفرق منہ الکف منہ حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کی کوئی سزا خاص مقرر نہیں تھی، مگر بعد میں یہ سزا مقرر کر دی گئی۔ اس پر اندازہ کریں کہ آج کل جو ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے، گلیوں کے اندر افیم بیچ رہے ہیں، گانجا بیچ رہے ہیں، ڈرگس بیچ رہے ہیں، نوجوان بچے جو اس معاملے کے اندر انوالو ہیں۔ اب یہ حدیث کی روح سے دیکھیں کہ کیا کام کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ حرام ہے، صرف شراب حرام نہیں ہے، ہم جو ہے رات دن گٹکے میں شراب حرام سمجھ رہے ہیں مگر جو افیم کھا رہے ہیں۔ آج اتنے زیادہ ہماری کمیونٹی کے اندر نوجوان کالج کے بچے جو سگریٹ بازی کر رہے ہیں، جو گلیوں کے اندر جو گانجا اور افیم کا جو اور ڈرگس کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر وان تستقسموا بالازلام کے اندر 2-3 باتیں یہ بھی آتی ہیں، بچوں کو جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کالا دھاگا 2 روپے کا دھاگا باندھ دیا، اس کو نیا گھر بنایا تو لا کے جو ہے وہ گڑیا اٹکا دی بلیک کلر کی، وہ بھی الٹی اٹکا دی۔ ارے ایک گڑیا جو کالے کلر کی 150 روپے کی وہ کیا نفع دے سکتی ہے؟ لوگ سوچ چپل لا کے لٹکا دیا الٹا کسی نے، اور سوچ رہا ہے کہ چپل سے جو ہے کوئی وہ نہیں آئے گا، کتنی وہ لا کر کے جو کنڈے، یہی حضور کے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی کہ بچوں کو ڈالے جاتے تھے، نظر نہیں لگ رہی ہے، کالے دھاگے سے نظر نہیں لگے گی، اب یہاں باندھ دیا، پیر میں لگا دیا، کمر میں ڈال دیا، کوئی بڑا دھاگا ڈالنا ہو تو کمر تک بھی ڈال دیتے ہیں، کچھ کڑا اٹکا دیا، کچھ وہ اٹکا دیا۔ ہر زمانے میں الگ الگ لوگوں کا الگ الگ اسٹائل تھا، آج بھی غیر اقوام کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، مگر مسلمانوں کے اندر یہ کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو بچوں کو یہاں تک کہ کچھ لوگ وہ ٹیپا لگا دیتے ہیں، پیشانی پہ لگایا، کبھی بچے کی گال پہ لگا دیا، نظر نہیں لگے گی، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جو ہے اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے کہ ایک کالا جو ہے وہ نقطہ لگانے سے نظر نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ پہن کے رکھو، پورے کالی چادر بھی اوڑھ کے رکھو، نظر لگنا ہے تو نظر ہوگی،
وہ الگ چیز ہے، مگر یہ اس طریقے کے عقیدے رکھنا کہ اگر ہم وہ کریں گے، ابھی کسی کو بولیے کالے دھاگے والے کو دھاگا توڑو، نہیں توڑے گا وہ، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ توڑے گا نہیں کبھی بھی۔ کسی ماں سے کہیں کہ بچے کے پیر کا وہ پائر وہ جو ہے اس کو نکالو، وہ نکالے گی نہیں۔ عقیدہ ہے کہ اس عقڑے کی وجہ سے یا اس رنگ کی وجہ سے اس کے بچے کی زندگی صحیح سلامت ہے۔ لوگ جا کے کیا کر رہے ہیں، درگاہوں پہ وغیرہ وہاں سے باندھ کے لا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ حضرت سوئے ہوئے ان کی حفاظت کریں گے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ بچے کی حفاظت کریں گے؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا اسلام بہت سمپل ہے اور بہت کلیئر ہے، ادھر ادھر کی کوئی مکسنگ والا اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کلیئر، بچہ پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے، قبر میں اسی انداز سے جائے گا، بیچ کی لائف میں اس کو کچھ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں اللہ وہی تھا، اس کی قبر میں جانے تک بھی خدا وہی ہے جو وہاں حفاظت کر رہا تھا، یہاں تک بھی اس کی حفاظت کرے گا اور آخر میں بھی اس کی وہی حفاظت کرے گا۔ تو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں پہنا کر کے جو ہے اس سے ایمان کو اپنے خراب نہ کریں۔ اور پھر اسی پر آخری جو بات ہے وہ تعویذ کا بھی مسئلہ ہے۔ اب تھوڑا مسئلہ یہاں سینسٹیو آتا ہے، وہ تو دھاگا تھا بھائی، وہ کنگن تھا چاندی کا اور تانبے کا، یہاں تو تعویذ شریف ہے، کیا کریں گے؟ یہاں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ میں صاف حدیث ذکر کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من علق دمیمۃ فقد اشرک، جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے اللہ سے شرک کیا۔ آدمی کا بھروسہ جائے گا اس تعویذ کے اوپر، ارے جاتا ہے نہیں جاتا ہے کہ صاحب میرے گلے میں تعویذ ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے تعویذ لٹکا کے جائے، ذرا آنکھ کے اوپر چل کے دکھائے، ارے چاقو لے کے گردن پہ ذرا گھما کے دکھائے، وہی بھی تعویذ ہے، حفاظت کر سکتی ہے کہ ذرا دیکھیے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب یہ جن لوگوں کے گھر کا بازار نہیں چلتا ہے نا، وہ لوگ دھندا نکال کے بیٹھے ہیں اس طریقے سے، وہ چلا رہے ہیں اپنے دھندے کو، کیونکہ آپ سے 500 1000 2000 5000 ملتا ہے ایک تعویذ۔ ابھی تو آج کل زیروکس والی ملتی ہیں، پہلے تو محنت کرتے تھے بیچارے، لکھتے تھے اس کو 5-10 منٹ لگتے تھے، ابھی تو وہ کاپیاں جو ہے نا گٹے بنا کے رکھے، آئے تو اس کو لپیٹ کے دینا ہے بس۔ یہ ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کرے، واحد ذات اللہ تعالیٰ کی یہ جو سارے بندوں کی مالک ہے، اس کے نفع نقصان، اس کی بیماری، اس کا علاج سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ تو ایک نیت یہ کریں قرآن عزیز کی ان آیتوں سے کہ جو شرک کے جو بھی کام ہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی سے کچھ ہوتا بھی نہیں، کہ دھاگے سے اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یعنی اتنے بڑے رب کے سامنے ہم ایک دھاگا ڈال کے کہیں گے یہ دھاگا ہماری حفاظت کرتا ہے، ذرا سوچیے ہم کتنے دور چلے گئے ایمان سے۔ گھر میں چپل لٹکا دیا، جا کے وہ کچھ چپکا دیا، ایک کاغذ لا کے چپکا دیا، کسی حضرت کی جو ہے وہ زیروکس کاپی لا کے لگا دی وہاں پہ، کہاں کہ دیکھیے، کوئی الٹے سیدھے حروف لکھ دیا، قرآن کی آیت نہیں، الٹے سیدھے حروف ہوتے ہیں، وہ ابجد کے حروف ہوتے ہیں، وہ حروف لا کے لگا دیا، سمجھ رہا ہے کہ وہ آڑے ٹیڑھے حروف کے اندر جو ہے میری زندگی، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے۔ یہ یقین دل میں بٹھائیں۔ اور دوسرے نشہ آور جو چیزیں ہیں اس سے حفاظت کریں، اپنے بچوں کی بھی۔ اپنے بچے جو ہے کوئی بیڑی سگریٹ اور وہ گٹکا اور شراب کی طرف نہ جائیں، تو اس کے لیے خواتین کے لیے یہاں خصوصاً یہ حکم ہے کہ جس کا شوہر، بعض عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے بیچاریوں کا، شوہر مارتا ہے اس لیے وہ خود جا کے شراب لا کے دیتی ہیں، وہ پلاتی ہیں ان کو، کیونکہ یہ بیچارہ ذرا چڑھے گی تو آرام سے رات بھر سوئے گا تو میری نیند ہوگی۔ ایسی عورت کو زندگی نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ، اس لیے کہ مسلسل حرام کی زندگی کر رہا ہے، یہ خود گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ جو انسان مسلسل ایک مرتکب کبیرہ ہے، اس کے ساتھ لائف نہیں گزارنا ہے، دونوں کی لائف مستقل الگ ہے۔ سمجھانے پر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے، بتانے میں بھی نہیں سمجھتا ہے، تو وہ کیوں گناہ کے اندر اپنی زندگی کا بار اٹھائے گی؟ یہاں پر بھی دنیا میں بھی جو ہے ذلیل ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں پہ چھوٹ نہیں۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ وہ اس کی طلاق کب کے کب ہو چکی ہوتی ہے، اس کو پتہ، وہ ہر دن طلاق دیتا ہے۔ ایسے شرابی انسان رات میں جب نشہ چڑھتا ہے، اپنی بیوی کو روز طلاق دیا ہوتا ہے، صبح میں پھر زندگی کرتا ہے۔ سوچے ایسے شرابیوں کی کیا حالت ہے۔ پھر ان کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ حلال کے بچے ہیں، حرام کے بچے ہیں؟ تو یہ نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے آفیسرز لوگوں کی بھی حالت ہے، اچھے ڈاکٹرز کی بھی حالت ہے، جب تک لیتے نہیں 2-4 بوتل آپریشن نہیں کر سکتے۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے آفیسرز کو ہم نے جو ہے دیکھا ہے، ٹائٹ ہو کے بیٹھتے ہیں، شام میں اگر پارٹی مانگتے ہیں تو پہلے کھانا، اس کے ساتھ ڈرنک، ٹائٹ ہو کے جا کے گھر میں سوئیں گے۔ مگر اسلام کے اندر یہ چیز حرام ہے، یہ بالکل بھی اپنے گھروں کے قریب بھی آنے نہ دیں، ورنہ جو ہے دنیا بھی ضائع ہوگی اور اللہ بھی ناراض ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں مکمل حلال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔